زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے، نبض دنیا چل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے غزوہ بدر کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ والے دن صفیں درست فرما رہے تھے۔ صحابہ کو بالکل جیسے نماز کی صفیں ہوتی ہیں انہی صفوں کے اندر کھڑا کر رہے تھے اسی انداز میں، اور صحابہ کو بالکل ہاریزنٹلی بھی ارینج کر رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ وہ تھوڑے سے آگے تھے کھڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بے پر کا تیر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پہ وہ تیر رکھا اور تھوڑا سا انہیں کہا کہ آپ پیچھے برابر ہو جائیں۔ وہ صحابی فوراً پکار اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی اور میں اس کا بدلہ لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً انہوں نے اپنے پیٹ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اوپر کیا اور ان صحابی سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہاں آئیے اور بدلہ لیجیے۔ وہ صحابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چپک گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بوسے دینے لگے۔ جب وہ الگ ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاملہ کیوں کیا آپ نے؟ یہ قصاص مانگا آپ نے، میں نے قصاص دینے کے لیے اپنے جسم پیش کیا تو آپ نے اس کے جواب میں یہ محبت کا اظہار، یہ کیا جذبات تھے، کیا وجہ تھی؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں، میں چاہ رہا تھا آخری وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے جسم کو میں مس کر لوں اور اپنے ہونٹوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس کر لوں، یہ اظہار محبت تھا۔ آپ ذرا سوچئے کہ یہ کیا کیفیت تھی، یعنی دشمن سامنے ہے، بالکل کسی لمحے بھی جنگ شروع ہونے والی ہے اور اتنے نازک موقع پر یا اتنے سخت مشکل وقت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو ایک لمحے کے لیے لیٹ نہیں کی۔ آپ سوچیں ہماری زندگی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ کے اندر بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی انصاف مانگے اور آپ انصاف نہ دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ترتیب اور نظم و ضبط کے ساتھ اپنے صحابہ کو کھڑا فرما رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے والی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنانی ہے اور اللہ سے اس کے لیے دعا مانگنی ہے تاکہ ہم قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔